یہ خالی دعا مانگنا نہیں کام چلنا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، جو اعمال کیے ہیں، ان کا حصہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہ ہمیں سکھا دیا گیا کہ مؤمن نے دعا کن الفاظ میں مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کانٹیکسٹ میں آپ کو 4 حدیثیں، اور چاروں ہی بخاری اور مسلم سے زبردست احادیث ہیں، ایمان تازہ کرنے والی. اور اس میں آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو آیات ہیں اور یہ جو احادیث بخاری اور مسلم کی، یہ بھی جبریہ کا رد کرتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے رد میں ہے. بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر یہی معاملہ ہو تو دعا کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. ہم جو اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، فرض نماز کے بعد 18 اذکار کرتے ہیں، صبح شام کے 26-27 اذکار کرتے ہیں، تو یہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، دعا کی قبولیت نہیں ہونی، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، تو پھر دعا کا تو کنسیپٹ سرے سے ہی ختم ہو جائے گا. یعنی اسلام میں اب دعا ہو عبادہ جو کہا گیا، جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. اور قرآن پاک میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی، دعا مانگو. ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں. یہ سارا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر ہم جبریہ کو صحیح مان لیں، جو کہتے ہیں کہ جی جو اللہ نے مقدر کر دیا وہی ہونا ہے، انسان کوشش کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، دعا کا کنسیپٹ اسلام میں ہے اور بڑا اسٹرانگ کنسیپٹ ہے. آج اس میں گفتگو کا ٹائم نہیں. مسئلہ نمبر 82 ہے میرا، دعا کی اہمیت کے اوپر، سنت اذکار کے اوپر. اسماء اعظم کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں. جسے شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 82 دیکھ سکتا ہے. یہاں پر میں 4 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6399، مسلم میں 6840. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، آپ کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے، یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تشہد میں بھی اینڈ پہ اور فرض نماز کے بعد بھی ہم نے اذکار والے کارڈ میں ڈالی ہوئی ہے دعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بھی ساتھ لگا لیتے تھے. تو یہ احادیث سے ثابت ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا. اس میں جو مولویوں نے ایڈ کر دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، یہ بالکل فیبریکیشن ہے. قرآن میں بھی دعا یہی ہے، حدیث میں بھی یہی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی. تو مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے، قبر بھی آخرت میں داخل ہے. یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو آخرت قبر سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ ساری آخرت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، زبردست حدیث دعا کے اعتبار سے، کہ صرف دعا نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ذات کرنے ہیں. بخاری میں 5986، مسلم میں 6524 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے. اب اگر یہ تقدیر کے معاملات ہیں تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر رزق مخصوص ہے اور عمر بھی مخصوص ہے، جو چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب دیکھ لیں حقوق العباد کی کتنی امپورٹنس ہے. یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہ اپنی جگہ. صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا اور اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا. اس میں پھر محدثین نے بڑا کلام کیا کہ اس سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت ڈال دے اور اسی عمر میں اس کے لیے برکت ڈال دے. بڑی چھوٹی سی عمر میں اللہ اسے بہت بڑا کام لے لے. جیسے امام نووی کی عمر صرف 45 سال ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ 100 سال کی زندگی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا. جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ 800-900 سال پہلے کی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہو کہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا اور اس دعا کی برکت سے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دوں گا. یہ اللہ نے رولز بنا دیے، اور تو یہ جنرل رول ہے، تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو، قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں میں بالکل تمہارے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ کامیاب ہوں۔ ون وے ٹریفک نہیں ہے، دودھ پینے والا مجنو نہیں، اللہ کو رسپانس کرنے والا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کی، زبردست حدیث 6835، اور یہ موسٹ امپریسو احادیث میں سے ایک ہے جو میں نے آج تک پڑھی ہے۔ آپ بھی سنیں گے حیران ہو جائیں گے یہ کیسی ڈسکوری ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ پرندے کی طرح کمزور ہو گئے، بالکل ہڈیاں ان کے جسم پہ رہ گئیں، گوشت پوشت تقریباً ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے۔ صحیح مسلم 6835۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو فوراً بھاپ لیا۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یہ جو تیری حالت ہو چکی ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری جو تیری سچویشن ہے، تو اللہ سے کیا خاص چیز ایسی مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے مجھے دنیا ہی میں دے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور یہ تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ کیا تو طاقت رکھتا ہے اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی؟ تیرے میں ہمت ہے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو دعا کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تو پھر اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل صحت یاب کر دیا، اس کی صحت لوٹ آئی۔ تو یہ بھی دعا کی ایک برکت ہے کہ انسان اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کروا لیتا ہے جب انسان حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ان فنیٹک صوفیاء کا بھی رد ہے جو بالکل دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آخرت کمانے کے لیے آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینی پڑیں گی، تو ان کا بھی رد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگو اور آخرت میں بھی، فنیٹکس نہ بنو۔ زبردست حدیث۔ اچھا، ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2139 کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ اس ٹاپک پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، لیکن جتنی یہ میں احادیث بتا رہا ہوں یہ دعا کے اس حوالے سے اس کو سپورٹ ضرور کرتی ہے کہ انسان پہ آنے والی تکالیف دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا ایمان بالخاتمہ، خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جو ہم دعا کرتے ہیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان پر۔ دعا ہم کس لیے مانگتے ہیں؟ اور اس میں بھی آپ دیکھیں صلہ رحمی کرنے سے عمر کا بڑھ جانا اور رزق کا کشادہ ہو جانا، اور پھر اس صحابی کا بیمار کا دعا کی برکت سے ٹھیک ہو جانا، اور الٹی دعا کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وظیفہ تعلیم فرمانے پر ٹھیک ہو جانا، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور اس سے انسان کے حالات بدلتے ہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ الحمدللہ آج 20 جنوری 2019 کو قرآن کلاس نمبر 310 میں انشاءاللہ ہم سورۃ الرحمن کا ترجمہ اور تفسیر کور کریں گے۔ سورۃ الرحمن قرآن حکیم کی خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی عربک لنگوسٹک ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ دیکھیں گے اس کے اوپر سٹارٹ میں لکھا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، حالانکہ جو اس کا اسلوب ہے وہ ٹوٹلی مکی صورتوں والا ہے، یعنی عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے اعتبار سے۔ اس پوری صورت میں عقیدہ رسالت کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوا، تو یہ مکی صورتوں کا اسلوب ہے کہ اس کے اندر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ڈسکس ہوتا ہے اور عقیدہ رسالت بھی ہوتا ہے، لیکن مرکزی ٹاپک آخرت اور توحید ہوتی ہے۔ اس پوری صورت کا جو مزاج ہے وہ مکی ہے، لہذا جب بھی اس کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں تو اس میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ یہ جو قرآن حکیم میں صورتوں کی ڈویژن ہوئی ہے نا کہ یہ مدنی ہے یہ مکی ہے، 90% صورتوں میں تو ہمیں کنفرم ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں یہ مدنی ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے اوپر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مصحف کے اندر جو یہ لکھا ہوتا ہے نا یہ صورت مدنی ہے، تو یہ یعنی جب اس کی کتابت کروائی گئی تھی اس وقت جو یعنی ایمفسائز کیا گیا اس حوالے سے تو وہ لکھ دیا گیا، یعنی نبی علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں لکھوایا ہوا کہ یہ مدنی صورت ہے یہ مکی صورت ہے۔ ایون یہ جو ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ صورت مدنی ہے اور اس صورت کا نمبر 55 ہے، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے 55 نمبر صورت ہے مصحف کی ترتیب میں، اور ترتیب نزولی میں اس کا 97 نمبر ہے، اور ساتھ لکھا ہے آیات 78 ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اب یہ آیات 78 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی مارکنگ تو کروائی تھی کہ یہاں پہ پہلی آیت ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے، یہ چوتھی ہے، صرف مارکنگ کی حد تک، اس کی گنتی نہیں کروائی ہوئی تھی۔ یعنی اگر آج ہم کسی صحابی یا تابعی وہ زندہ ہو جائے اور ہم اس سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 کون سی ہے، تو وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس زمانے میں نمبرنگ نہیں تھی، صورتوں کی ڈویژن تھی، آیات کی ڈویژن بھی تھی، یعنی سورۃ الملک اس وقت بھی 30 آیات ہی تھی، لیکن یہ چیز ڈیفائن کرنا کہ اس کی 10ویں آیت کون سی ہے، 9ویں کون سی ہے، اس طرح نمبرنگ نہیں ہوئی بھی تھی۔ ایون احادیث کی کتابوں کی نمبرنگ بھی نہیں تھی، جب امام بخاری امام مسلم نے احادیث لکھی ہیں تو وہ کنٹینیوس تھی، یہ تو بعد میں آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے اس کو سٹینڈرائز کر کے اس کو یعنی ایک انٹرنیشنل نمبرنگ اس کی جاری کر دی گئی ہے تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو یہ انفارمیشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے بعض اوقات یعنی لوگوں کو ایمبیگوٹی ہو جاتی ہے، مبہم ہو جاتا ہے معاملہ کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو یہ صورت مکی صورت ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے، اور قرآن حکیم میں چند یعنی جو عربک لنگوسٹک کا شاہکار صورتیں ہیں نا ان میں سے ایک یہ ہے، جو ایک ملکوتی غنا، ایک ڈیوائن میوزک قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ شاعری تو نہیں ہے، لیکن آج کے جدید دور میں جس طرح آزاد نظم کا سٹائل ہے نا کہ جس میں ردیف اور قافیے برابر نہیں ہوتے لیکن ایک صوتی آہنگ پایا جاتا ہے، وہ اس صورت کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ ویسے تو پورے قرآن میں ہی نظر آئے گا، لیکن بعض صورتوں میں بہت ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو اب یہ ایک خاص یعنی ملکوتی غنا اس کے اندر ڈیوائن میوزک موجود ہے، اور اسی وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حضرات جو ہے وہ طرز بھی لگا لیتے ہیں۔ اگر قرآن حکیم میں یہ اس طرح کا وزن موجود نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی تلاوت طرز کی فارم میں نہ ہو سکتی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنا یعنی یہ پسندیدہ چیز ہے، اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے جب وقت کا پیغمبر ترنم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طرز لگا کے قرآن پڑھا کرتے تھے، تو یہ طرز لگا کے پڑھنا یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کنڈیم کیا گیا ہو، بلکہ سنت ہے۔ اس صورت کے اندر میرے بھائیوں ایک آیت ایسی ہے جو 31 ٹائمز
31 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یہ واحد صورت ہے جس کے اندر اتنا ایمفسائز کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کا کلائمیکس ہے وہ دو مخلوقات ہیں، جن اور انسان. ویسے تو قرآن حکیم کا عمومی اسلوب جو ہے وہ صرف انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے. چند ایک مقامات کے اوپر جنوں کا ذکر آیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورۃ الذاریات میں آیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. لیکن اس صورت میں 31 دفعہ یہ ٹروتھ ریویل ہوگا کہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو، قدرت کی نشانیوں کو گنوائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت ریپیٹ ہوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے دو بڑے گروہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دو پیدا کیے ہوئے بھاری گروہ ہو، یعنی جنوں کا گروہ اور انسانوں کا گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. عموماً لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ترجمہ غلط ہے. نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے، یہاں پہ آلہ کا ذکر ہے. آلہ عربی میں کہتے ہیں قدرت کی بڑی نشانیوں کو. وہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا مقام دوزخ بھی ہو سکتا ہے. وہ فزیکل فینومینا آف نیچر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں یہاں پہ دوزخ کی جب آیات آئیں گی نا، اس کے بعد بھی آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو آگے ترجمہ کرے گا کہ دوزخ کوئی نعمت ہے. دوزخ تو اللہ کا عذاب ہے، نعمت تو جنت ہے. اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ کیا ہے تفہیم القرآن کے اندر، انہوں نے جتنی دفعہ یہ آیات ریپیٹ ہوئی ہیں ہر دفعہ ڈیفرنٹ ترجمہ کیا ہے ڈپینڈنگ اپون دا آیات. جو جس سرکمسٹانسز میں وہ آیات ہیں اس کے اعتبار سے ترجمہ کیا. اگر وہ نعمت پہ مبنی ہے تو نعمت ترجمہ کیا، اگر قدرت کی نشانی پہ مبنی ہے تو قدرت کی نشانی والا ترجمہ کیا. اور یعنی بڑا آپٹیمل ترجمہ انہوں نے اس حوالے سے کیا. قرآن حکیم میں اور صورتیں بھی ہیں جن میں ایک آیت ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. جیسے ہم نے اس سے پچھلی جو سورۃ القمر پڑھی تھی اس میں 4 دفعہ آیا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کے علاوہ بھی اور کئی ایک قرآن پاک میں صورتیں ہیں جن میں آیات ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں. سورہ شعراء کے اندر ایک آیت 8 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. لیکن اتنی دفعہ کوئی اور آیت ریپیٹ نہیں ہوئی قرآن حکیم کے اندر کہ 31 دفعہ ایک آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اور ٹوٹل آیات اس سورت کی 78 ہے اور اس میں سے 31 یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ تقریباً کوئی 45% آیات صرف ایک ہی آیت ہے جو بار بار ریپیٹ کی گئی ہے. اور قرآن حکیم میں تو جو مضمون امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کم از کم 2 دفعہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے. جیسے یہ جو آیت ہے سورہ نساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، آیت نمبر 48 اور 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی 2 دفعہ آیت آئی ہے. لیکن یہ آیت چونکہ قرآن حکیم کا پرائمری مقصد انسانیت کی اور جنات کی ہدایت ہے، اور جو پیغمبر اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف مبعوث کرتا ہے وہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں. تعلیمات کامن ہوتی ہیں. ہاں باقی کوئی شرعی معاملات ان کے لیے ڈیفرنٹ ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ جنات حاضر ہوئے، انہوں نے کہا آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ یہ گوبر وغیرہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر یعنی وہ پیشاب کرنے سے وہ گریز کریں. اللہ تعالیٰ نے گوبر میں ہڈی میں ہماری غذا رکھی ہوئی ہے. اب ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ غذا نہیں ہے، تو وہ احکامات ان کے ڈیفرنٹ ہیں. ادروائز جہاں تک شریعت کو رسپانس کرنے کا معاملہ ہے یعنی نمازوں کا اور حج کرنے کا، باقی جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب اسی طریقے سے ہیں جنات کے اندر بھی. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو یعنی ایڈریس کیا ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ اسے ایک درس کے اندر مکمل کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، رحمان یعنی ایسی ہستی جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. اور مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے اس نام سے چڑھتے تھے، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ چاہے اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے سارے. علم القرآن، اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے کہ اس نے قرآن کا علم دیا ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے. علمہ البیان، اور انسان کو قوت گویائی سے نوازا ہے. یعنی یہ جو بولنے کی جو طاقت ہے یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی. اس اعتبار سے یعنی جانور جو ہے نا وہ بھی اگر خطرے سے بچتے ہیں نا تو وہ یعنی
اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے بچ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل ہماری طرح کام کر رہی ہوتی ہے. ہم سے جب کوئی ڈسکشن کرتا ہے, ہم فزیکل فنومینا کو آبزرو کرتے ہیں تو اس سے باقاعدہ یعنی چیزیں ڈیٹیکٹ کر کے رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں. لیکن جانور تو بیچارے کوئی مستقبل پلان نہیں کرتے. جب خطرہ آتا ہے اسی وقت وہ بھی اسی خطرے سے واقف ہوتے ہیں جو خطرہ آلریڈی ان کی انسٹنکٹ میں موجود ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا ہو تو میرے بھائی کوئی آپ جانور ذبح ہی نہ کر سکتے. عید کے دنوں میں اتنے سارے بیل جب جا رہے ہوتے ہیں, اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو تھی تھرتھلی مچا دیں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں بس انسٹنکٹ ہے, اس طرح کی عقل نہیں ہے کہ وہ حالات کو فورسی کر کے مستقبل پلان کر سکیں اور پھر اپنی بات صحیح طریقے سے کنوے کر سکے دوسروں تک. کمیونیکیشن ان کے اندر بھی ہے لیکن بس اتنی ہے جو اللہ نے ڈومین ان کو سکھائی ہے. یہ نہیں ہے جس طرح انسان جو ہے کتنی لمبی پلاننگز کرتا ہے اور معاملات کو لے کے چلتا ہے, یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ بیان کی طاقت رکھتا ہے, یعنی اپنی چیزوں کو ایکسپریس کر سکتا ہے. اور یہ قوت گویائی ایسی چیز ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض سپیکرز بولنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تقریر کا اثر جادو کا سا ہوتا ہے, جادو کا سا اثر رکھتے ہیں. سر یہ سپیکنگ پاور ہی ہے نا جس نے پوری دنیا کی مت ماری ہے. ہٹلر کے پاس کیا تھی؟ سپیکنگ پاور تھی. جتنے بڑے بڑے آپ لیڈرز دیکھیں نا, یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں, مذہبی لیڈرز ہوں, جنگجو ہوں, ان کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. یعنی یہ تو طویل خاص کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہم نے مفہوم بیان کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی کیا کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا اور خلق الانسان, اس خاص انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا, علمہ البیان, قرآن کا بیان انہیں سکھایا. یہ بھی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسانیت کو پیدا کیا اور تو انسانیت کے لیے شرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات, وہ تو اعلیٰ درجے کی شخصیت ہے. تو اس طریقے سے بھی اگر ترجمہ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر انہوں نے بہت زیادہ غلوب کیا ہے. علمہ البیان تو پھر قرآن کا بیان ہی ہونا چاہیے تھا نا. اب احمد بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل ڈیفرنٹ کیا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ خلق الانسان, انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا, علمہ البیان, ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا. یعنی جو بالکل بیٹھتا ہی نہیں ہے. ما کان و ما یکون عربی میں کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا, ہر چیز کا علم نبی علیہ السلام کو سکھا دیا. تو یہ ما کان و ما یکون تو خود عربی کا لفظ ہے, نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا. تو اس کا اسپیسیفک ترجمہ یہی ہے کہ رحمان نے قرآن کا علم سکھایا, وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کر کے قوت گویائی بخش. سمجھدار تھا وہ, تیسری دفعہ جب چھوٹا ہے وہ چوتھی دفعہ آیا نہیں ہے. تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ 3 دنوں سے تمہارا جو آنے والا وہ مہمان تھا نا, وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا. ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی ہے. تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ سچی بات اگر جھوٹا بھی کرے تو اس بات کی تصدیق کر دینی چاہیے. تو وہ آیت الکرسی کا وظیفہ مل گیا. اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں اسی کی ایکسٹینشن ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ایک حدیث ہے, امام نسائی نے اس میں ایک چیپٹر باندھا ہے عمل الیوم واللیلہ. وہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے یہ 8017 نمبر حدیث. حاکم میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ 2064 کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیاطین سے, جنات سے, اور جو شام کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک حفاظت میں رہتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں. اب جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے نا, اسے دوبارہ سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس میں امپلائڈ ہے, وہ شامل ہے. دوبارہ کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک اور فضیلت ہے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہی ہے, 9928 نمبر حدیث ہے اسی عمل الیوم واللیلہ چیپٹر میں, کہ جو شخص نماز فرض ادا کرنے کے بعد, نماز فرض, آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. لیکن اس میں نماز شرط ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اس اعتبار سے. اس کی ایک ضعیف سند بھی ہے سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ آیت الکرسی کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھ لیں. لیکن جو سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. لیکن اس طرح کی جو ضعیف روایتیں ہیں نا, جب صحیح احادیث کو سپورٹ کر رہی ہوں نا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے.
کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بغیر گفتگو کیے سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لی جائے. البتہ اگر کوئی گفتگو کر بھی لیتا ہے تب بھی فضیلت مل جائے گی، کیونکہ جو صحیح حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں. تو یہ 3 بڑے بڑے فضائل ہیں. باقی میں نے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 112 ABC، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے. سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے، اس کی زندگی حقیقی ہے اپنی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے. ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں. موت نیند کی بہن ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور اللہم باسمک اموت و احیا، دونوں الفاظ درست ہیں. تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں. اور صحیح بخاری میں جو صبح اٹھنے کی دعا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو ڈائریکٹ کلیئر ہو گیا. یہاں تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایمبیگوٹی ہے کہ یہ اس نیند کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں تو واضح ذکر ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یا احیانا بعد ما اماتنا، جمع کے سیغے سے ہوگا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا. پھر سورہ الزمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کو قبض کر لیتا ہے، پھر جس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے، جس کی باقی ہوتی ہے اس کو دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے. تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے. ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے، اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے، ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے. دنیا کا ذہین ترین آدمی، دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہے؟ یہ بزرگ جو جاگتے رہے نا 1 سال یا 2 سال، کہانیاں نے، کوئی نہیں جاگتے. جس کو ہے نا اس کو لے کے جاگ کے بتائے کوئی. اور کہتے ہیں جناب 3 سال تک کھایا پیا نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کہانی کو کمپلیٹ کیا کریں، ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا، کیونکہ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پیشاب تو کھانے پینے کے ساتھ ہے نا. آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پیشاب ختم ہو جائے گا. یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 3 سال تک پیشاب بھی نہیں کیا، اور پھر اس طرح کا بندہ لے کے آنا اس کا جو ہم کریں گے نا وہ ہماری ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. آج چھوڑ دیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا دوسرا ہے نیند نہیں آئے گی اور اس سے اونگ بھی نہیں آتی، یعنی اتنی کامل زندگی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھٹکا نہیں آتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. اچھا آسمان ہمیشہ جمع کے سیغے کے ساتھ آتے ہیں، زمین سنگولر کے سیغے کے ساتھ، سوائے ایک پارہ نمبر 28 کے اندر کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا اور اس کے مثل زمینیں بھی. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل پلانٹ ہے روئے ارض. زندگی ابھی تک یہیں پہ دریافت ہوئی ہے جس زندگی کو ہم جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کا ذکر کرتا ہے. تو قرآن میں جب بھی آیا نا کہ آسمانوں اور زمین اس بادشاہت سے مراد پوری کائنات. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن. ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں ہے. دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے شروع سے جانتا ہوں، بڑا شریف آدمی. اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بندہ غلط پکڑ لیا آپ نے. نہیں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہیں، مجھے سفارش کرے کسی کی، میرے کہنے سے نہیں. تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں. اسی تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے تھے. جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا ہے کہ بابا کتوں آ گیا، اتنے کوئی بھی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے.
سوائے جس کو اذن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں, حدیث شفاعت. وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں, شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا, جو ان کے بعد ہونے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا, مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندہ کیا کر, مجھے بتا رہے ہو. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی. اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے, سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں, کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے, غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند فرماتا ہے. علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے, اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا. اچھا, یہ اب بعض علم الغیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیے, اور بعض یہ ہیں جو ہمارے اعتبار سے وہ آپ سمجھ لیں ان سین علم ہے, لیکن چونکہ وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو علم الغیب کا لفظ تو نہیں بول سکتے, لیکن چھپے علوم ہیں. جیسے سائنٹیفک جو بڑے بڑے راز ہیں اس کائنات کے, وہ لوگوں نے دریافت کیے. میگنیٹک فیلڈ کا دریافت کرنا, کمپاس بنا لینا. فیراڈے نے 800 سے 200-300 سال پہلے ہی ہوا نا بجلی والا معاملہ. دنیا میں بجلی آئے ہوئے میکسیمم 150 سال گزرے, اس سے پہلے بجلی نہیں تھی. تو ایک انسان پہ اللہ نے راز کھولا ہے نا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے, EMF انڈیوس ہو جاتی ہے. یہ فیراڈے کو اللہ نے راز سمجھا دیا نا. نیوٹن کو کئی ایک چیزیں باتیں سمجھا دی, آئنسٹائن کو سمجھا دی. تیل زمین سے نکل آیا, گھڑی بنا لی, اتنی ساری چیزیں, جہاز بنا لیے, جیٹ انجن بنا لیے. تو یہ اس کائنات کے راز اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کھولتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما, اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, تھکا نہیں دیتی یہ چیز. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے. اچھا, یہاں کرسی عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی ایگزسٹ کرتی ہے, اور عین ممکن ہے کہ یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس سے مراد ہو, کیونکہ قرآن میں کئی ایک چیزیں محاورتاً بھی استعمال ہوئی ہیں. اس کے اوپر یہ جو اہل حدیث کی طرف سے جہمی ہونے کا فتویٰ فوراً لگا دیتے ہیں, یہ غلط ہے. بعض جگہ وہ خود بھی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے سورہ قصص کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے, تو سارے اہل حدیثوں نے ترجمہ کیا ہے یہاں چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے. تو تعویل تو وہ بھی کر رہے ہیں. یا قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, 7 لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے, بخاری مسلم میں آتا ہے. تو وہاں اہل حدیث بھی کہتے ہیں یہاں مراد عرش کا سایہ, اللہ کا سایہ مراد نہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی تعویل کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں, جہاں پہ ممکن ہو, جہاں پہ ممکن نہ ہو وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے. مولانا مودودی تو دونوں طرف کے ہیں کہ عین ممکن ہے کرسی ہو, اور عین ممکن ہے کہ اس سے مراد ایک محاورتاً بات ہو کہ اللہ کی بادشاہی نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو. اور اس کی یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کے مخلوق چھوڑ نہیں دی, بلکہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اور وہ ایسی حفاظت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مصروف ہو گیا کہ اتنی مخلوقات پیدا کر کے اب کیا کرے گا, وہ ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی گرا نہیں ہے اس کو. وہ تو سورۃ الانعام میں ہے کہ زمین
کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، نہ زمین کے اوپر نہ سمندروں میں کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اس کے علم سے، اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ تو ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اس کے مثل زمینیں بھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل پلانٹ ہے روئے ارض، زندگی ابھی تک یہی پہ دریافت جس زندگی کو ہم جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کا ذکر کرے۔ تو قرآن میں جب بھی آیا نا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت سے مراد پوری کائنات، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے؟ ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں ہے۔ دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، شروع سے جانتا ہوں بڑا شریف۔ اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بندہ غلط پکڑ لے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہے، مجھے سفارش کرے کسی کی کہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں، اسی تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا ہے کہ بابا کتوں آ گئے، اتنے کوئی بھی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے، سوائے جس کو اذن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا جو ان کے بعد ہونے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا، مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندھا کیا کرنا ہے، مجھے بتا رہے ہو۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی، اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند۔ علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے۔ جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے، اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا۔ اچھا، یہ اب بعض علم الغیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیے ہیں، اور بعض یہ ہیں جو ہمارے اعتبار سے وہ آپ سمجھ لیں ان سین علم ہے، لیکن جو کہ وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو علم الغیب کا لفظ تو نہیں بول سکتے، لیکن چھپے علوم ہیں، جیسے سائنٹیفک جو بڑے بڑے راز ہیں اس کائنات کے، وہ لوگوں نے دریافت کیے ہیں۔ میگنیٹک فیلڈ کا دریافت کرنا، کمپاس بنا لینا، فیراڈے نے 8 سے 200-300 سال پہلے ہی ہوا نا بجلی والا معاملہ، دنیا میں بجلی آئے ہوئے میکسیمم 150 سال گزرا ہے، اس سے پہلے بجلی نہیں تھی۔ تو ایک انسان پہ اللہ نے راز کھولا ہے نا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے، ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے۔ یہ فیراڈے کو اللہ نے راز